بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج سیاسی باتیں نہیں ہوں گی، نہ سیاست پہ بات ہوگی۔ دو بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی یا سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے جو کمالات ہیں اس حوالے سے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور پاکستان میں 5G ٹیکنالوجی کو ادارے لانا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل کمپنیاں لانا چاہتی ہیں، لیکن ہماری عدالتیں اور عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے بعض ججز صرف سیاسی اور کاروباری شخصیات کو فائدہ پہنچانے کے لیے لمبے لمبے حکم امتناع دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا، کل بڑا اہم اجلاس ہو رہا ہے جسٹس ریٹائرڈ جوید اقبال، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیے گئے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے اوپر کو قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ پہلا اجلاس ہے جو کہ کل ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو نالج ہو کہ یہ معاملات ہیں کیا اور ان ریفرنسز میں کہا کیا گیا ہے، اور اس کے کیونکہ یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں تو یہ اجلاس پہلے نہیں بلایا جا رہا تھا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے یہ اجلاس جو ہے وہ بلا لیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ہے کوالکوم اس کا نام ہے، اس کی ایک ریسرچ ہے۔ اس کی ریسرچ کے مطابق اگلی ایک دہائی کے دوران 5G ٹیکنالوجی سے دنیا بھر میں 2.5 کروڑ سے زیادہ نوکریاں اور 12 کھرب ڈالر سے زیادہ کا کاروبار آئے گا۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا یہ چیزوں کو کیا جا رہا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ اور پاکستان جو IT بورڈ کے مطابق پاکستان فری لانسنگ یعنی کہ آن لائن نوکریوں میں دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ میں پھر اس چیز کو دہرا رہا ہوں آپ کے، یہ دیکھیں پاکستان فری لانسنگ یعنی آن لائن نوکریوں میں دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ پاکستان میں جو لاکھوں لوگ ہیں وہ فری لانسنگ کے ذریعے سالانہ کروڑوں ڈالر کماتے ہیں، اور 5G پر جو منتقلی ہے اس شعبے میں ایک انقلاب کے مترادف ہے، کیونکہ 5G جو نیٹ ورک ہے یہ 4G کے مقابلے میں زیادہ ڈیٹا سپیڈ اور بہتر کنیکٹیویٹی اس کی پھر ہوتی ہے۔ اس کی جو ریلائبلٹی ہے وہ بہتر ہے، کوریج اور کیپیسٹی جدت اور جو ایفیشنسی انرجی ہے وہ بھی یہ فراہم کرتا ہے، جس سے ہر قسم کا جو آن لائن کاروبار ہے، فری لانسنگ اور اکنامک خاص طور پر کامرس ہے، اس سیکٹرز کو اس کے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پاکستان کے جو سالانہ IT ایکسپورٹ ہیں وہ 2.6 ارب ڈالر ہیں، اور حکومت پاکستان اس ایکسپورٹ کو 5G ٹیکنالوجی کے ذریعے اگلے 3 سالوں میں 10 ارب ڈالر تک لے کر جانا چاہتی ہے۔ یہ پلان ہے، منصوبہ ہے، ایک حکمت عملی ہے، اسٹریٹجی ہے۔ تمام جو ترقی یافتہ ممالک ہیں بشمول امریکہ ہے، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپین یونین، حتیٰ کہ ایشیائی ممالک جیسے چین ہے، بھارت ہے، جاپان، جنوبی کوریا، بنگلہ دیش تک بھی جو ہے وہ 5G پر منتقل ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا جو IT سسٹم ہے بے پناہ افرادی وسائل اس کے پاس موجود ہیں، لیکن ہم بیٹھے ہوئے ہیں 4G کے اوپر اور ترقی کے مواقع سے محروم ہیں۔ اور یہ میں بتا دوں کہ یہ دیکھیں، یہ ہماری جو عدلیہ ہے، میں ساری کی بات نہیں کر رہا، بعض عدلیہ میں بیٹھے ہوئے بعض ججز ان کی وجہ سے کیا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ آپ کو بھی جان کر حیرت ہوگی کہ وہ اس ٹیکنالوجی میں بھی وہ گھسے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں 5G لانے میں سب سے بڑی پتر کیا کراوٹ ہے؟ سندھ ہائی کورٹ، جس نے 25 سال پرانے ایک فریکوینسی ایلوکیشن کے کیس میں حکم امتناع دے رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے 5G ٹیکنالوجی وہ پاکستان میں نہیں آ رہی۔ اور سندھ ہائی کورٹ کے جو معزز ججز صاحبان ہیں وہ اس میں بعض جو کاروباری شخصیات ہیں، سیاستدان ہیں، ان کو وہ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے لیے وہ راستہ آسان کیا ہوا ہے، اور پاکستان کا مفاد نہیں دیکھا جا رہا، سیاسی اور ذاتی مفاد ان لوگوں کے دیکھیے جائے جو کاروباری لوگ ہیں۔ ویسے تو جو پاکستان کی عدلیہ ہے دنیا بھر میں ماشاءاللہ جو ہماری اعلیٰ کارکردگی ہے، اس کے اوپر تو انہیں عدالت بھی لگ سکتی ہے، جی کیا کریں۔ وہ جو ایک انڈیکس ہے عدلیہ کی کارکردگی والے، کبھی 139 نمبر کبھی 140 نمبر ہمارا آتا ہے، لیکن اس 5G کے کیس کو جو لٹکانے کی جو نا وہ وجوہات بڑی دلچسپ ہے، آپ بھی سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں نے پہلے شروع میں بھی کہا تھا کہ آج ہم سیاسی باتیں نہیں کریں گے، آج میں ٹیکنالوجی کی بات کروں، اس وجہ سے کچھ میں نے یہ پوائنٹس لیے ہوئے ہیں
کیونکہ میں بھی کوئی ٹیکنالوجی کا اتنا ماہر نہیں ہوں کہ یہ 5G یا 4G والا، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں آپ کو انوالو کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹیلی کام کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کی چند جو مشہور سیاسی شخصیات اور کاروباری شخصیات ہیں وہ اپنے سیاسی مفاد کی خاطر پاکستانی قوم کو اربوں ڈالر کے زر مبادلہ سے محروم کرنے پر تلی ہوئی ہیں، اور اس مقصد میں جو ہماری معذرت کے ساتھ سندھ ہائی کورٹ اور اس کے بعض ججز جو ہیں وہ اس میں برابر کے شریک ہیں۔ اس سلسلے میں وکلاء، ججز اور ان کے جو سیاستدانوں کے ساتھ پھر ان کی جو ملی بھگت ہے وکلاء کی، پھر پاکستانی معیشت، ان کی وجہ سے یہ بھی ایک طرح کے مافیاز ہیں بھائی بہت بڑے بڑے، اس کی وجہ سے جو اربوں ڈالر کے کاروباری مواقع ہیں اس سے ہم جو ہے محروم ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے معزز ججز صاحبان کو یہ سوچنا ہوگا کہ لاکھوں لوگوں کا آن لائن روزگار ان کے صرف ایک فیصلے کا منتظر ہے، اور ہم اپیل کرتے ہیں معزز ججز صاحبان سے سندھ ہائی کورٹ کے کہ وہ 5G کو لانے کے حوالے سے وہ جو ایک حکم امتناعی دیا وہ اس کو ختم کریں۔ اربوں ڈالر زر مبادلہ ہمیں ملے گا، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو ہمیں ملنا چاہیے پاکستان کو وہ انڈین کمپنیاں لے اڑتی ہیں، ہمارا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو نہیں ہے۔ تو سوچنا یہ ہے کہ سندھ کی جو عدلیہ ہے وہ قومی مفاد کی بجائے چند افراد کی ذاتی مفاد کو، سیاسی مفاد کو، کاروباری مفاد کو ان کو سرپرستی کرنے بجائے وسیع تر قومی مفاد میں ان کو فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اسی طرح لگے رہیں گے تو پھر کیا ٹیکنالوجی آئے گی، کیا ملک ترقی کرے گا، اس کو سوچنے کی بات ہے۔ تمام جو قوانین ہیں اور رولز کی موجودگی کے باوجود 6 سال تک سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلے کی بجائے کیس پر حکم امتناع کی وجہ کیا ہے؟ پھر کیا ایسے تاخیری حربوں سے عدلیہ کی جو عزت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا جو ہمارے بعض ججز صاحبان ہیں انہوں نے لاکھوں لوگوں کا جو روزگار کے مواقع ہیں ان کو چند شخصیات کے مفاد کے اوپر قربان کرنے کا انہوں نے کوئی حلف لیا ہوا کیا؟ یا ان کو کوئی خدا نخواستہ ان کے کوئی لین دین کے معاملات ہیں؟ کیا ہمارے جو بعض صاحبان ہیں جو منصف کی کرسی پر بیٹھے ہیں کہ چند بااثر شخصیات کے وہ زیر اثر ہیں؟ ہم تو بات کرتے ہیں نا عدلیہ کی آزادی کی، تو یہ اب ہماری عدلیہ کے لیے بھی ایک امتحان ہے۔ میں تو چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا جناب جسٹس قاضی فائزی صاحب سے کہ وہ بھی اس کا نوٹس لیں کہ بھئی یہ 5G ٹیکنالوجی آنے میں کیا حرج ہے؟ فائدہ ہے نا جی، پاکستان کا اربوں ڈالر آئیں گے، لاکھوں روزگار ملے گا، وہ بھی آن لائن ہو، ہماری نوجوان نسل سے جگہ پھر ہماری IT کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ بھئی یہ کیوں ہم اس سے محروم ہیں؟ اس محرومی کی جو ذمہ داری ہے وہ پھر سندھ ہائی کورٹ ہی ہے نا، تو اس کے اوپر پھر بات اگر ہم کرتے ہیں کہ قومی مفادات کی عکاسی کی بجائے ذاتی اور سیاسی مفادات کی عکاسی ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اس کے اوپر اس وجہ سے بات کرنا بہت ضروری تھا کہ اس معاملے کو ہم ایسے چھوڑ نہیں سکتے۔ ایک اور ایشو کہ جسٹس ریٹائرڈ جوید اقبال کے خلاف جو شکایات کا جائزہ لینے کے لیے ان کی تقرری اور کنڈکٹ کے خلاف جو شکایات آئی تھی اس کے لیے کل اجلاس ہو رہا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا، چیف جسٹس آف پاکستان اس کی صدارت کریں گے۔ پھر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ایک ریفرنس بلوچستان بار کونسل نے تیار کیا ہوا ہے، اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ کچھ اور ریفرنسز بھی ہیں اور کچھ ریفرنسز کے حوالے سے جسٹس طارق مسعود کی سفارشات ہیں، اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ وہ بھی ایک امپورٹنٹ کیس ہے، کل بڑا اہم دن ہے اس حوالے سے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب کی سربراہی میں جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے ان معزز ججز کے خلاف جو شکایات ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کیا کارروائی کرتی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ پھر میں عدلیہ سے درخواست کرتا ہوں یہ جو 5G والا معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جو حکم امتناع ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ لاکھوں لوگوں کو جو روزگار ہے وہ مل سکے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔